اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابتدائی آفرینش میں جب کارخانہ قدرت تخلیقی مراحل طے کر رہا تھا، موجود پوشاک وجود زیب تن کر رہا تھا، تو خالق عالم نے خمیر انسانیت کو پیکر آدمیت عطا کر کے یہ اعلان فرمایا کہ جان لو یہ انسان ہی میرا خلیفہ و نمائندہ ہے، زمام قیادت خلق اسی کے ہاتھ میں تھما دی ہے، اپنا علم اسے کر دیا ہے، یہی میری تمام مخلوقات پر حاکم ہے، اس کی عزت میری عزت ہے، اس کی معرفت میری معرفت ہے، اور اس کی اطاعت کرنا میری اطاعت ہے۔ اب جو بھی اپنی استعداد و ظرف کے مطابق کمال حاصل کرنا چاہتا ہے وہ اسی کے توسط سے حاصل کرے گا۔ تمام مخلوقات عالمین نے اس کی عظمت کے روبرو سر تسلیم خم کیا، لمحہ سے لمحات اور لمحات سے زمانہ گزرتا چلا گیا، کائنات کی ہر مخلوق اس عظیم الخلقت کے سامنے مسخر تھی، لیکن خود انسان ہی رفتہ رفتہ اپنی عظمت کو بھلاتا چلا گیا اور گمراہیوں کی دلدل میں پھنستا چلا گیا، اپنے خیرخواہوں کی اصلاح کو عداوت سمجھنے لگا، ہادیان برحق کی تبلیغ کو اجارہ داری گرداننے لگا، جس کی وجہ سے انسان اتنی بستیوں میں چلا گیا کہ خالق آدمیت کو یہ کہنا پڑا کہ یہ انسان تو جانوروں جیسا ہے بلکہ ان سے بھی بدتر ہے۔ انسان کی نفسانی خواہشات کی پیروی ہی اس انحطاط کا باعث بنی، نفسانی خواہشات کی لذت اس قدر شیریں محسوس ہوئی کہ اب قیامت تک انسان اس لذیذ زہر سے تباہ ہوتا رہے گا۔ آج بھی انسان خواہشات کی دھنک کے دلکش نظاروں کی وجہ سے زیادہ علم و عدل سے بھٹک کر جہالتوں کی پگ ڈنڈیوں پہ سرگردان ہے، لیکن انسان اپنا حقیقی مقام تب ہی واپس حاصل کر سکتا ہے کہ جب وہ فلسفہ بندگی سے متعارف ہو، انسانیت میں مخفی اسرار الہیہ سے آشنا ہو اور کائنات میں موجود رموز خلقت کو جاننے کی یہی انسان کوشش کرے۔ یہ تب ہی ممکن ہے کہ جب کسی ایسے ہادی اور رہنما کی قیادت میسر آ جائے جو خود بندگی کی معراج پہ براجمان ہو، انسانیت کی اعلیٰ اقدار کا منبع ہو اور انہی اعلیٰ اقدار کا مبلغ ہو، کائنات کا ہر وجود اس کی موجودگی میں تخلیق ہوا ہو، اور جب ہم ایسی صفات والا ذات کو تلاش کریں گے تو وہ یقیناً صرف اور صرف محبوب کبریا احمد مجتبی رسول خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی ذریت طاہرہ ہے۔ یہی وہ ہستیاں ہیں جو حقیقی خلیفان خدا ہیں، انہی کی معرفت یقیناً خدا کی معرفت کا وسیلہ ہے۔ انسان کی رشد و ہدایت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے انہی کے سپرد کی ہے۔ انسان کو کمال و عظمت کی معراج پہ یہی ہستیاں انسان کو پہنچا سکتی ہیں، لہذا انسان کو اس نعمت عظمیٰ سے مستفید ہونا چاہیے اور فیض اقدس سے کسب کر کے دین و دنیا یعنی ہر دو میں انسان سرخ رو ہو سکے، کیونکہ ذات انسان ذات خدا اور کائنات کے نیرنگیوں میں مخفی اسرار سے آشنائی انہی کی تعلیمات سے ہی ممکن ہے۔ جب تک دنیا میں ظاہر ہونے والی علمی و عملی ترقی جتنی بھی اب تک علمی و عملی ترقی اس دنیا میں ہو چکی ہے وہ بالواسطہ یا بلا واسطہ انہی کی تعلیمات کا ثمر ہے، اور مزید بھی انسان انہی کی
رہنمائی کا محتاج ہے۔ اور یقیناً یہی وہ ہستیاں ہیں کہ جو انسان کی ہر شعبے میں رشد و ہدایت کے سلسلہ میں اس کو تبلیغ کرنے کا سبب ہیں، اور ان کے لیے، اس کے لیے، انسان کے لیے یہی ان کا ہر عمل اسوہ ہے۔ اور یقیناً انسان انہی معتبر ہستیوں کی پیروی کرتے ہوئے انسان اس کمال کو دوبارہ حاصل کر سکتا ہے کہ جس کے لائق انسان کو پروردگار نے بنایا ہے۔ مگر اس تیز ترقی کے دور میں جہاں پر یہ دنیا مطلب اتنی تیزی سے کسی طرف جا رہی ہے کہ بہت سارے یہ کام اس دنیا نے چھوڑ دیے ہیں۔ مثال کے طور پر دنیاوی علوم حاصل کرنے کی طرف تو ہر انسان مائل ہے، مگر دینی جو چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں ان کو سیکھنے تک کے لیے انسان کے پاس ٹائم نہیں ہے۔ تو ہم نے یہ ایک چھوٹی سی کوشش کی ہے کہ ایک ایسا سلسلہ شروع کیا جائے کہ جس میں روزمرہ پیش آنے والے چھوٹے چھوٹے جو مسائل ہیں، مثال کے طور پر وضو کے مسائل ہیں، نماز کے مسائل ہیں، غسل کا طریقہ، پاکیزگی حاصل کرنے کا طریقہ، یا اس قسم کے چھوٹے چھوٹے جو مسائل ہیں ان کو ہم ویڈیوز کی صورت میں پیش کریں گے، کیونکہ یہ ڈیجیٹل میڈیا کا دور ہے اور کتابیں پڑھنے کا اور اب نہ تو رواج رہا ہے اور نہ ہی اس مادی ترقی کے اس دور میں کسی کے پاس ٹائم ہے اور نہ ہی کوئی حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اور ہر کسی کے پاس ایک ڈیجیٹل میڈیا پلیٹ فارم ہے اور تمام انسان اسی موبائل یا اس کمپیوٹر کی اسکرین کے ذریعے سے ہی ہر چیز تلاش کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو ہم نے ایک چھوٹی سی کاوش کی ہے، اور آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والے دنوں میں یہ جو چھوٹے چھوٹے مسائل، جو دنیاوی مسائل ہیں، ان کے بارے میں یہ محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کی روشنی میں جو احکام ہیں وہ بیان کیے جائیں گے، اور جو کہ یقیناً آپ لوگوں کی رہنمائی کریں گے اور